ذرا سوچئے انسان کی زندگی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک انسان کی جان صرف 30 روپے کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف 30 روپے۔ یہ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن دوستوں یہ کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے۔ رائے کے ایک شہر میں دو جوان بھائی واجد اور راشد، صرف 30 روپے کی چھوٹی سی بحث پر 5 افراد نے انہیں لاٹھیوں اور مکوں سے اتنا مارا کہ دونوں نے اپنی جان گنوا دی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ آس پاس کھڑے ہزاروں لوگ دیکھتے رہ گئے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ بس موبائل فونز اٹھائے گئے، تصویریں اور ویڈیوز بنائی گئیں اور انسانیت وہاں دم توڑ گئی۔ سوچ کے دوستوں، کیا ہمارا ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ کسی انسان کو بچانا مشکل لگتا ہے مگر اس کی ویڈیو بنانا آسان؟ واجد ایک 24 سال کا لڑکا، زندگی سے بھرپور، اپنی ماں کی دعاؤں کا سر، اپنے گھر کی روشنی، اسے صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ دکاندار کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ راشد اس کا بھائی، اس نے اپنی آخری سانسیں ہاسپٹل میں لیتے ہوئے دیں اور دونوں بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے 30 روپے کی وجہ سے۔ دوستوں اگر ہم سوچیں تو یہ واقعہ صرف ایک دکان، ایک ٹھیلے یا پھر 30 روپے تک سمٹ کر ختم نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ اصل میں ہماری پوری سوسائٹی کا ہے، پوری سوسائٹی کی بے حسی کی تصویر ہے۔ دو بھائی واجد اور راشد، انہوں نے کسی کا پیسہ نہیں چرایا، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، انہوں نے ایک صرف چھوٹی سی خریداری کی، لیکن وہ چھوٹی سی خریداری ایک جنگ بن گئی اور وہ جنگ ان کی زندگی لے گئی۔ سوچ کے واجد کی ماں نے صبح اسے گھر سے رخصت کرتے وقت دعا دی ہوگی، کہا ہوگا بیٹا خیال رکھنا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا بیٹا پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ راشد کے والد شاید شام کو ان دونوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کبھی دونوں بیٹے لوٹ آئیں گے اور ہم کھانا ساتھ کھائیں گے، لیکن دوستوں ان کا انتظار کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم اور ٹوٹ چکا تھا۔ ایک گھر جو ہنستا بولتا تھا اب صرف رونقوں سے خالی ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، لوگوں کی بے حسی۔ جب واجد کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا تھا، اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، اس کی چیخوں سے زمین گونج رہی تھی، راشد لوگوں سے پکار رہا تھا کہ مدد کرو، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ بس موبائل فونز اٹھا کر ویڈیو بنائی گئی کہ یہ ہے ہماری انسانیت کی انتہا، کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ انسان مر رہا ہو اور ہم صرف تصویریں کھینچنے میں مصروف رہیں۔ دوستوں یہ واقعہ صرف ان دونوں بھائیوں کا قتل نہیں ہے، یہ واقعہ اصل میں ہماری انسانیت کا قتل ہے۔ سوچئے جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر روزمرہ کی زندگی میں اتنے بے حس بن جاتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا اثر کہاں گیا؟ اور دوستوں یہ دکھ صرف ایک گھر کا نہیں، یہ دکھ پورے شہر، پورے ملک کا ہے، کیونکہ آج انصاف نہ ملا، کل کسی اور کا بیٹا بھی اسی طریقے سے ظلم کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تب تک ہر دوسرے گھر میں یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک چھوٹی سی بات پر دو جوان زندگیاں چلی گئیں۔ اگر لوگ انہیں بچاتے، اگر کسی نے بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈالی ہوتی، اگر ہم سب مل کر انسانیت کا ثبوت دے دیتے تو شاید واجد اور راشد آج زندہ ہوتے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ہم چپ رہے، ہم نے چپ رہنا بہتر سمجھا اور وہ چپ رہنا دو قبرستان تک لے گیا۔ دوستوں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم واقعی اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ انسانیت صرف کتابوں اور اسپیچز تک رہ گئی ہے؟ کیا ہمیں ہیش ٹیگس اور سوشل میڈیا پوسٹ لکھنے کی ضرورت ہے یا پھر اصل میں انسانیت دکھانے کی؟ دوستوں یہ واقعہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ جو ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 30 روپے کی قیمت انسان کی جان سے زیادہ بن گئی۔ میرے دوستوں، واجد اور راشد کے گھر میں آج اندھیرا ہے، ان کی ماں کے دل میں ایک خاموشی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کے والد کے چہرے پر ایسی لکیریں ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ دکھ صرف ایک ماں باپ کا نہیں، یہ دکھ پورے ملک کا ہے، اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ واقعہ ہمیں بدلنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم آج بھی چپ رہے، اگر ہم آج بھی اپنے اندر انسانیت کو زندہ نہیں کریں گے تو کل پھر کوئی اور واجد اور راشد اپنی زندگی کو کھو بیٹھیں گے، اور پھر ہم صرف روئیں گے، افسوس کریں گے مگر کچھ کر نہیں پائیں گے۔ دوستو واجد اور راشد کا واقعہ صرف ایک خبر نہیں، صرف ایک سٹوری نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی زندگی کی قیمت ہماری سوسائٹی میں کتنی گر چکی ہے۔ جب صرف 30 روپے پر انسان کا خون کر دیتا ہے تو سمجھ لو کہ ہم سب کو اپنے ضمیر کا جائزہ لینا ہوگا۔ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی قسم لے لو کہ جب بھی آپ کسی مظلوم کو دیکھو، کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو تو چپ مت رہنا۔ اس وقت خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسانیت تبھی زندہ ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ واجد اور راشد واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنے چہرہ دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اور دوستوں اب وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم خود غرضی اور بے حسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا پھر انسانیت اور مددگار بننے کے راستے پر۔ آج کا یہ واقعہ کل کی مثال بن سکتا ہے۔ اگر ہم سیکھ لیں تو شاید کل کسی اور کی ماں اپنے بیٹے کو کھو کر آنسو نہ بہائے، اور اگر ہم نے سیکھ نہ لیا تو پھر 30 روپے جیسی چھوٹی بات بھی ہماری سوسائٹی کے لیے قتل کا سبب بن سکتی ہے۔
سبسکرائب.